جی اوریا صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، صحیح فیصلہ کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں میں ایک بہت بڑے امن پروسیس کا ذاتی طور پر وٹنس ہوں. میں نے 1980 سے لے کے 2004 تک بلوچستان میں وقت گزارا ہے. 1973 کی اندر اطالعہ مینگل کی گورنمنٹ جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور وہاں پر ایک بہت بڑی انسرجنسی شروع ہوئی تھی کہ جو تقریباً 1977 5 جولائی تک رہی تھی. جی اس انسرجنسی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ باکو میں جو 1920 میں کانفرنس ہوئی تھی سوویت یونین کی تھی، اس کی سوویت بیک بھی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو تھے یہ افغانستان میں چلے گئے تھے. 3000 سپاہی سرونگ ملٹری لوگ وہ مارے گئے تھے. 5600 بلوچ وہ مارے گئے تھے اس کے اندر، اور 16000 سویلین کا خون ہوا تھا. اور اس کا ظاہر بات ہے آپ کو اس طرح کے آٹومیٹک ہتھیار نہیں ہوتے تھے اور بہت کچھ. اس تحریک کی اندر شمولیت کا عالم یہ تھا کہ پنجاب سے نجم سیٹھی اور اس کے ساتھی اور محمد علی تالپور اور اس کے ساتھی سندھ سے یہ وہاں گئے تھے اور وہاں جا کے لڑے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہاں کمیونسٹ انقلاب اب مکمل طور پہ آ جائے گا. 5 سب سے بڑا غداری کا کیس وہاں چلا تھا جس میں ابھی جالب بھی غداری میں آئے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ ان کو حیدرآباد کیس چلایا تھا جس میں اطالعہ مینگل بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے. 5 جولائی کو جس وقت یہ انسرجنسی ختم ہوئی ہے اور ضیاء-ال-حق نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور ہتھیاروں سمیت عام معافی کا اعلان کیا ہے، یہاں تک کہ ہتھیار بھی واپس لیے تھے. 5 جولائی 1977 سے لے کے آپ سوچیں 2006 تک نواب اکبر بگٹی کے سانحے تک پورے پاکستان میں بلوچستان سے زیادہ پرامن علاقہ کوئی نہیں تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر میں ایک طویل عرصہ میں نے سرو کیا ہے. تفتان سے لے کے وہاں تک کوئٹہ تک 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بغیر گن مین کے لوگ آیا جایا کرتے تھے. جی میں اکیلا نہیں، لاکھوں لوگ جو وہاں رہے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ وہ اس شہر میں کاروبار کرتے تھے. جتنے مشاعرے، جتنے کانسرٹ، جتنی بڑی اس زمانے کہیں اور نہیں ہوئی. اس امن کا پھل یہ تھا کہ کوئی اور تصور نہیں کر سکتا. جو اب جن جگہوں پہ ہم جا نہیں سکتے ان جگہوں پہ اوپر لوگ بزیارت کے علاقے کے اندر پیر بالکل ٹھیک ہے. یہ تو صحیح ہے اور یہ صاحب کہ یہ امن کی انٹینشن کے ساتھ آخری جی آخر امن کی انٹینشن نہیں، آخری بات سن لیں. اگر اس وقت کوئی سوال اٹھاتا آپ جیسا اینکر کہ آپ نے 16000 لوگوں سے پوچھ لیا جن کے پیارے مارے گئے تھے، آپ نے پوچھ لیا؟ نہیں کسی نے اٹھایا تھا. اس کے بعد دوسری چیز، کیا اس وقت کوئی بندہ یہ سوال کرتا کہ 3000 سپاہیوں کا خون کون معاف کرتا ہے سپاہیوں کا؟ جی کیا اس وقت گریبان پکڑ لیا جاتا خاص بخش پسنجوں کا، اطالعہ مینگل کا، ہمارے 5600 بلوچ جو تھے ان کو کون ذمہ دار ہے؟ تو کیا امن ہو سکتا تھا؟ وتھ ون انٹینشن کہ ہم نے امن لے کے آنا ہے، ہر چیز بھول گئے تھے. وجہ یہ 14 انچ کا باکس نہیں تھا اس وقت میڈیا کا. ٹھیک ہے جی. سعید قاضی صاحب آپ بھی اوریا صاحب کی طرح اتفاق کرتے ہیں حکومت جو سوچ رہی ہے؟ تو پاکستان کی کیا ضرورت تھی، پاکستان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ ٹی ڈی پی کے ساتھ مذاکرات کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے سمرنگ کرتی رہتی ہے، اس کے اندر سے جسے کہتے ہیں جیسے آتش فشاں ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے شعلے تھوڑے تھوڑے بولتے رہتے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی صورتحال بن جاتی ہے. یہ جو لوگ تھے وہ آسمان سے تھوڑے آئے تھے، یہ اسی باجوڑ کے رہنے والے تھے، یہ اسی اپنا شمالی وزیرستان کے رہنے والے تھے، یہاں کے ان کے قبیلوں کے ایکسس بھی تھے. اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، معاہدہ کرنے کے بعد امریکن اس کو ڈرون سے حملہ کر دیتے ہیں اور آپ اس کو اون کرتے ہیں یہ تو ہم نے مارا ہے. پھر وہ ڈاما ڈولا کا کچھ عرصے بعد حملہ کرتا ہے، 80-90 بچے مار دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مارا ہے. تو امریکہ نے وہ بھی بچے تھے نا ڈاما ڈولا میں جو مارے گئے تھے اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے. اچھا اب اس ساری صورتحال کے اندر اچانک جامع افسا ہو جاتا ہے، پھر ایک انسرجنسی شروع ہو جاتی ہے، اس کو انڈیا بیک کرتا ہے، اس کو CIA بیک کرتی ہے، اس کو ROP اور NDS بیک کرتی ہے، وہ بیک کر کے ساری ایک چیز بن گئی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے امن کرنا ہے. اب ایک اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی فلاں چنیدہ بندوں کو، میں نیگوسیشن میں ساری زندگی گزاری ہے. آپ کے پاس بڑا ویک ایویڈنس ہوتا ہے بندوں کے خلاف. آپ کہیں گے جی فار ایگزامپل جیسے اس وقت شروع ہوا تھا تو ضیاء-ال-حق کو کہا گیا کہ جو حیدرآباد کیس جو ہے اس کو چلتے رہنے تھے. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھوں گا کہ جو آرڈر دیتا رہا ہے مارنے کے لیے یہ ہم ثابت تو کر دیں گے کوئی سربراہ ہے اس کا، لیکن بہت ویک ایویڈنس ہوگا عدالت میں جا کے تو بدنامی پیدا ہوگی. تو ایک عدالت نے جو حکومت نے جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ حاصل کیا ہوتا ہے عام معافی دے کے، جس کو لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑا کام کیا ہے، وہ بہت ختم ہو جاتا ہے جب آپ عدالت میں اپنے کیس ہارتے ہیں. اب طالبان سے زیادہ ظلم تو
بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا نا. یعنی 15,000 بندے جن کے پولیس اس میں اپنا دشت لیلا میں کنٹینر کے اندر رکھ کے اور ان کو دشت میں چھوڑ کے ان کو مار دیا گیا تھا. انہوں نے اس کو دوستوں کو معاف کر دیا. اب وہ ملک پہلوان جو تھا، جو طالبان کی شاہراہ کاٹ کے اس کے اندر پٹرول ڈال کے رقص دیکھا تھا، ان کو معاف کر دیا. وہ خود اس نے کہا آپ سوچ نہیں سکتے ہم نے کیسے لوگوں کو. اور انہوں نے تو 20 سال کی ایکٹیو جنگ کے اندر لوگوں کو معاف کیا. اور مارل ہائی گراؤنڈ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ جو بھی کچھ کہیں، مارل ہائی گراؤنڈ اپنی جگہ اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک رسکی ڈیسیژن تو نہیں ہے پاکستان کا، یعنی ایسا جس سے ایک پاکستان ایک مصیبت مان لے سکتا ہے؟ ہارڈ ڈیسیژن رسکی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ڈیسیژن رسکی. اگر آپ ہتھیار ڈال رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گاؤں آئیں گے نا، اپنے گھر آئیں گے نا، اپنے علاقے میں آئیں گے. وہ کہیں گے تم تو معافی لے کے آئے ہوئے ہو، تو تم اب کیوں اس حکومت کے خلاف چلتے ہو؟ آپ کا مقام مرتبہ ایز اے لیڈرشپ نہیں رہتا. وہ کیا کریں گے؟ پناہ گاہیں بنائیں گے. پھر سب سے بڑا آپ کی واچ لسٹ میں ہوں گے، کہاں جا رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں، کس جگہ پہنچ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا. اور کتنے 3-4 ہزار لوگ بھی اگر آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر تو ہم اسٹیٹ کو وائنڈ اپ کر دینا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں اب سعید قاضی صاحب، ایک اور معاملہ ہے. میں آپ کو رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، پھر خواجہ آصف صاحب کا بھی سنیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیے. وہ سیاستدانوں کو کمپیئر کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. یہ کمپیریزن بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ذرا سن لیجئے پہلے. وہ طالبان جنہوں نے اے پی ایس کے معصوم بچوں کو جو ہے وہ لہو لہان کیا، یہ ان سے تو ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، لیکن اپوزیشن سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانا چاہتا ہے. سعید قاضی صاحب، پہلے تو یہ بتائیں، یہ صحیح کمپیریزن ہے کہ یہاں سیاستدانوں پر کرپشن کے مقدمات ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہاں سیاستدانوں سے آپ مذاکرات نہیں کرتے. پھر کہیں پر اپوزیشن کی گفتگو میں ایک این آر او کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ تو این آر او ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں، یعنی کہ این آر او پھر یہاں پہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ کمپیریزن صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ ایک حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ طالبان بن رہے تھے اور ضیاء الحق اور امریکہ مل کے انہیں بنا رہا تھا تو یہ ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے. یہاں پہ جو انقلاب ثور تھا اس کو برباد کرنے کے لیے جتنے جرائم پیشہ لوگ تھے دنیا سے اکٹھے کر کے، جنہیں مجاہدین اور جہادیوں کے نام پہ لایا گیا تھا، ان کے یہ ہاتھ مضبوط کر رہے تھے. اس حکومت کا یہ حصہ تھے، ان کے یہ ساتھی تھے. طالبان، مسلم لیگ نون اور جو تھی یہ جو کراچی کی ایک دہشت گرد پارٹی تھی ایک زمانے میں، تو وہ یہ اکٹھے بنے تھے. یہ تینوں بہنیں ہیں. تو ایک تو بات پہلے میں اس تاریخ کو پرسپیکٹو میں رکھ دوں، یہ تینوں کا جنم اکٹھا ہوا تھا. اب لڑائی ہماری طالبان سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دھماکے نہ کرو. ان سے کیا لڑائی ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو برباد مت کرو، ہمارے ملک کے اس خزانے کے پیسے مت لوٹو. دیکھیں یہ تو بیسیکلی اپنا حق کے کرپشن جو ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہاں اسلام نافذ کرنا ہے، یا کچھ اور واردات کرنی ہے، وہ اور طریقے میں لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی درست کمپیریزن نہیں ہے. ہمیں امن و امان چاہیے اور ہمیں معاشی دہشت گردی ختم کرنی ہے. جو معاشی دہشت گرد اس ملک کے اندر رہتے ہیں، جنہوں نے ہماری دوائی انسانوں سے چھین لی ہے، روٹی انسانوں سے چھین لی ہے، جو ایک گھر نہیں خرید سکتے،